جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت ہے نواز شریف سمیت بلوچستان میں موجود تھی اور اس کے اب کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. کل تک یہ خبریں تھیں کہ قریباً 3 درجن لوگ جو ہیں وہاں کی جو سیاسی شخصیات ہیں, ممتاز سیاسی شخصیات, وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہی ہیں. اور آج یہ خبریں جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں کہ 30 سے زائد جو لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں. بخاری صاحب, 30 سے زائد کا تو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے, لیکن اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 2 اہم اور شخصیات جو لشکری رئیسانی صاحب ہیں اور اسلم رئیسانی صاحب ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت متوقع ہے, ان کے ساتھ بھی ملاقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اگر یہ بھی ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ معاملہ ون سائیڈڈ ہو جائے گا؟ میں آپ کو اس کی وجوہات بھی بتاتا ہوں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا, پہلے بھی ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات طے ہے کہ جو بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں کی, ان کا جھکاؤ مرکز کی طرف ہونا ایک فطری عمل ہے. ٹھیک, وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر 2 طرح کی پارٹی ہیں. تو یہی علاقائی پارٹیز ہیں جس میں قوم پرست ہیں, یہ سارے شامل ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جو ایک بہت ہی لمیٹڈ ایلیمنٹ ہے, بہت کم لوگ ہیں جن کو آپ ناراض بلوچ کہہ لیں, ناراض ینگ بلوچ کہہ لیں, جو مختلف نوعیت کی تحریکیں چلا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ علیحدگی پسندی کی ہے, کوئی کہتا ہے یہ بلوچستان کی لبریشن کی ہے, کوئی کہتا ہے بلوچستان کی آزادی کی ہے. تو وہ لوگ ان مین اسٹریم پارٹیز کے لیے بھی بڑا چیلنج ہوتے ہیں, اس لیے کہ جب یہ حکومت میں آتے ہیں پھر ان کو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ان کے خلاف ایکشن کرنا پڑتا ہے, چاہے یہ خود سے انیشیٹ کریں, چاہے یہ وہاں سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ آپریشن لانچ کریں, اس کی انہیں اونرشپ لینی پڑتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ بڑے بڑے نام اور بڑی بڑی پارٹیوں کو ریکال کر کے دیکھ لیں کہ جام صاحب, جن کے بڑوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا, جام صاحب حکومت میں 1 سے زیادہ دفعہ رہ چکے ہیں. جی, بگٹی مرحوم, شہید بھی کہتے ہیں ان کو, وہ اقتدار میں رہ چکے ہیں. مینگل صاحب, یہ بڑی بڑی سٹرونگ آوازیں ہیں بلوچستان کی, وہ گورنر رہ چکے ہیں, ان کے والد صاحب بھی گورنر اور چیف منسٹر رہ چکے تھے. پھر زہریز, یہ وہاں کا فیس ہے سیاست کا. تو یہ سارے جو ہیں یہ ہمیشہ سے حکومت وقت کے قریب رہتے ہیں, اور میں نے وجوہات آپ کو بتائی 2 ہیں. ایک تو یہ کہ ان لوگوں کو پھر وہاں کے عوام جو ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ان کی بہتری کے لیے کام کرنے پڑتے ہیں, اور کام اگر آپ کرنا چاہیں ایسے حالات میں جو ہاسٹائل ہوں تو پھر آپ کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک آپ کو سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے, اور دوسری آپ کو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. سرمایہ آپ کو کون دے گا؟ اب ظاہر ہے باہر سے غیر مالک تو نہیں دیں گے نا, نہ ہم دینے دیں گے ان کو, وہ تو پھر تقریب کر رہی ہے نا, اپنی حکومت دے گی, لہٰذا ان کے ساتھ ورکنگ ایکویشن ایک ضرورت ہے. یہ تجربہ جو ہے نواز شریف سے پہلے بھی کر چکے ہیں, ہم نے اس کا کل بھی ذکر کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو پرسوں بھی ذکر کیا تھا کہ 2013 میں اسی طرح سے انہوں نے اپنے ساتھ ان سب کو ملایا تھا. وہ تو مطلب ہے کچھ تالے آزما جو تھے ان کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا. اب اس کی تاریخ ریکال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے یہ لوگ آتے ہیں اسی طریقے سے واپس ہاں وہ مطلب ظاہر ہے اگر یہ کسی کے کہنے پہ, وہ کل باپ کی ہم نے اتنی تفصیل سے گفتگو کر لی, اس کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چلیے جناب, دیکھیے کام وہاں ہر حکومت نے کیا جو مرکز میں تھی, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی, چاہے وہ نواز لیگ تھی. اگر نہیں ہوا, بدقسمتی کی بات ہے, وہ ہے جو 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی, اس میں کوئی بڑا کام وہاں نہیں ہوا. مثال کے طور پہ جو گوادر کا ہے معاملہ, اس کا کام تو شروع ہوا تھا جناب مشرف کے دور میں, کافی سارا ہوم ورک جس کو کہہ لیں آپ, یا کاغذی جو کارروائی ضروری ہوتی ہے وہ ہوئی. پھر اس کے بعد زرداری صاحب گئے, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, چائنا, اور پھر وہاں ایم او یو سائن ہوا گوادر کے حوالے سے. اس کے بعد پھر 2013 کے بعد سے نواز شریف صاحب نے پھر اس معاملے کو سی پیک کے رنگ میں رنگ دیا, جس کے بارے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جو اس وقت کے اکانومسٹ تھے, جو ایکسپرٹس تھے, اور جو انٹرنیشنل آوازیں ابھری وہ یہ تھی کہ اٹس اے گیم چینجر دس پروجیکٹ, دس از اے وسل بلوور اینڈ دس از اے گولڈ مائن. یاد ہے؟ بالکل یاد. اور اگر یہ کمیشن ہو جاتا ہے دا وے اٹ ہیز بین پلانڈ, یہ تینوں ہی کوالٹیز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی, یہ تینوں ٹھیک ہیں. پاکستان کی جو اکانومی کی بدحالی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا, پرووائڈڈ دس پروجیکٹ گوز اسموتھ. جہاں تاخیر ہوئی ہے, جو کچھ ہم نے اپنے حصے کے کام کرنے تھے وہ اگر ہم نے کر لیے ہوتے تو یہ آج واز آلموسٹ سی پیک جو ہے واز اباؤٹ ٹو کمیشن, اور آج اوورآل صورتحال معیشت کی بہت بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو ہو گیا ایک حصہ اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنی ایک جو کنونشن سے وہ خطاب کر رہے تھے اس میں گنوایا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لیے کیا 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 ہے. ایٹ لیسٹ اس کے پاس کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے ہے, وہ انہوں نے سارا ریکال کرایا, وہ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ایشو یہ ہے
کہ اگر تو یہ ایک ایسا اتحاد بن جاتا ہے, مجھے یاد ہے ماضی کے اندر بھی جب ہوا تھا تو ایک اپوزیشن لیڈر تھا صرف, رند, غلام احمد رند, باقی سارے حکومت کا حصہ تھے, سب کے پاس وزارتیں تھیں, جن کے پاس وزارتیں نہیں تھیں ان کے پاس مشیر کا عہدہ تھا اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو آج تو مجھے لگ رہا ہے یہ کبھی وہ یہ اٹ از آلموسٹ لکنگ لائک دیٹ, کیونکہ اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے تو یہ انڈیفیٹیبل اتحاد ہوگا. مجھے کیوں لگتا ہے یہ ہم جو وقت قریب آئے گا الیکشن کا ہم اس کو کوالیفائی کر دیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پر اس وقت ایکٹیویٹی ہے اس کا کریڈٹ بھی آپ نواز شریف کو دیں گے, کیونکہ اپنے جو الیکشن کیمپین ہے اس کا آغاز ہی انہوں نے بلوچستان سے شروع کیا ہے. یہی آواز اگر آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے بھی لگائی تھی جب انہوں نے بلوچ قوم سے معافی مانگی تھی ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان. بہت بڑا انیشیٹو تھا وہ بھی میرے خیال سے تاریخ کا حصہ ہے. تو بلوچوں کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ محرومیوں سے ان کی تاریخ جو ہے وہ لدی پڑی ہے. بے پناہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی نے کوشش نہیں کی, کوششیں بہت ہوئی لیکن بارآور نہیں ہوئی. لہٰذا اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ اقتدار کو, اختیار کو گراس روٹ لیول تک لے جائیں گے کہ وہاں کا جو آدمی ہے وہ لوکل باڈی کے ذریعے اور اس کے بعد سے جو پروونشل اسمبلی ہے اور اس کے بعد جو نیشنل اسمبلی ہے اور سینٹ ہے, ان میں جب ان کی نمائندگی ہوگی تو یقینی طور پر ان کی بقا کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے کام بھی ہوں گے, سرمایہ بھی میسر ہوگا. یہی ایک راستہ ہے کہ آپ الیکٹرل پروسیس کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ با اختیار بنائیں اور پاکستان کی مین سٹریم کا حصہ بنائیں. اور پارلیمنٹ کی یعنی کہ نمائندگی ہوگی تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے یہ کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. ایسا ہونا چاہیے. یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ ڈپرائیوڈ اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں تو انہیں مین سٹریم میں, مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں وہاں کو بلک میں لوگوں کو داخلے دیے گئے تھے, اسکالرشپس دی گئی تھی. یہاں بلوچ اسٹوڈنٹس آئے, اسلام آباد میں جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس میں بلوچ اسٹوڈنٹس آئے. تو یہ جو انٹریکشن ہے اکائیوں کے بیچ اور مرکز کے بیچ یہ بہت ضروری ہے. لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن اور سینس آف پرائیڈ اگر ملے گی تبھی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی بقا کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کریں گے اور اس کی بہتری کے لیے کچھ بھی کریں گے. تو بخاری صاحب یہ جو اتحاد آپ نے بات کی کہ بہت ہی بڑے پیمانے پہ بننے جا رہا ہے, جس کا ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آلموسٹ بن گیا ہے, جس کی کوئی اپوزیشن نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ اقتدار تک اور حکومت سنبھالنے تک اس وقت تک تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیا ہو کہ اگر وقت آنے پر جس طرح کسی کے کہنے پر یہ لوگ شامل ہوتے ہیں اسی طرح ایک تاثر بھی موجود ہے اور ریئلٹی بھی ہے اس میں کسی حد تک, تو اگر ایک ٹائم پر آ کر یہی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہی لوگ انسٹیبلٹی کا باعث بھی بنتے ہیں. میں عرض کروں آپ سے, اس کا میرے خیال سے جو اپروچ اپنائی گئی ہے وہ ٹھیک ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ آزاد الیکشن لڑتے تھے, بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے طور پہ الیکشن لڑتے تھے اور پھر ایک الائنس کا, حکومتی الائنس کا حصہ بن جاتے تھے. وہ لوگ یقینی طور پر کسی کے کہنے پر کسی وقت بھی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک پارٹی کے فورم سے, ایک پلیٹ فارم سے پارٹی کے الیکشن لڑیں گے, جیتیں گے, تو پھر آپ کی اپنی اونرشپ ہے. یو آر این اینٹی. آپ کسی کے کہنے پر نہیں بنے گئے ہیں, آپ الیکٹرل پروسیس کے ذریعے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں وہ صورتحال نہیں آئے گی کہ ون فائن مارننگ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو پتہ چلے کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ کیفیت نہیں آئے گی. یہ اپروچ بالکل ٹھیک ہے. جیسا میں نے کہا, دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک اس میں کامیابی سے یہ ہمکنار ہوتی ہے. اور اس کا میں نے کہا ہے کہ جو ہم الیکشن کے قریب جائیں گے صورتحال بالکل واضح ہوتی جائے گی اور ہم صحیح اندازہ لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ کون سی پارٹی ڈیلیور کر سکتی ہے. اس وقت تک جہاں تک انیشیٹو کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی نے سندھ میں فوکس کیا ہوا ہے اور وہ اب پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پر ہم نے ان کی الائنس کی باتیں بھی سن لی ہیں کہ پی ٹی آئی تک کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے. اچھا بخاری صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی آپ نے کہا نون لیگ میں یا کسی بھی پارٹی میں جب شامل ہو جائیں گے تو پھر وہ ایک پلیٹ فارم ہو جائے گا, تو پھر مستقبل ویسا نہیں ہوگا جیسا پاسٹ میں ہوتا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.